بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد رضوان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ میکینیکل ٹیکنالوجی سکلز۔ ویڈیو کے اس دوسرے حصے میں ہم ریتی کے متعلق بہت ہی اہم اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کاپی اور پنسل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور ویڈیو کے لیے آپ سکپ نہ کریں یا فارورڈ نہ کریں بلکہ فل ویڈیو دیکھیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ریتی یعنی فائل، جس کو پنجابی میں ہوائی بھی بولتے ہیں، ایک کٹنگ ٹول ہے۔ فٹنگ شاپ یا میٹل ورک شاپ میں ریتی کو بہت سے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ کٹائی یا رگڑائی، کسی اوزار کو تیز کرنا، دھات کو صاف کرنا اور صحیح پیمائش میں لانے کے بعد ایک حصے کو دوسرے حصے میں فٹ کرنے کے لیے بھی ریتی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سطح پر کسی خاص زاویے پر دندانے کٹے ہوتے ہیں۔ یہ دندانے ایک ہی طرف جھکے ہوتے ہیں، سیدھے ترچھے یا گولائی میں بنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو خاص زاویہ پر قطع بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف سائزز اور لمبائی کی ریتیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان کا سائز یا لمبائی انچوں یا ملی میٹروں میں ہوتی ہے۔ عام استعمال میں آنے والی ریتیوں میں 4 انچ، 5 انچ، 6 انچ، 8 انچ، 10 انچ اور 12 اور 14 انچ کی ریتیاں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں۔ بڑے سائز کی ریتیاں رف کام کے لیے اور چھوٹے سائز کی ریتیاں عمدہ اور فنشنگ کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی ریتی 24 انچ کی ہے، جبکہ چھوٹے کاموں کے لیے نیڈل فائلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کی ویز یا بہت ہی باریک کاموں کے لیے نیڈل فائلز زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو مارکیٹ میں کوئی بھی ریتی پرچیز کرنے کے لیے جانا پڑے تو آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو آپ کو فائل کے پارٹس آنے چاہیے اور دوسرا آپ کو کلاسیفیکیشن آف فائل پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریتی ایک کٹنگ ٹول ہے، اسی طرح میٹل ورک کے لیے اور ووڈ ورک کے لیے علیحدہ علیحدہ ریتیاں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو فائل کو صحیح چلانے کا طریقہ کار بھی آنا چاہیے۔ کسی بھی ریتی کے پارٹس میں اس کا ہینڈل، ٹینگ، ہیل، فیس، ایج، پوائنٹ یا ٹپ اور ریتی کی لمبائی کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ فائل کا ہینڈل ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ فائل کے ہینڈل کے اگلے سرے پر آپ رنگ، جو کہ فولاد کا بنا ہو یا کسی بھی مٹیریل کا بنا ہو، ڈال لینا چاہیے، جس سے ریتی محفوظ ہو جاتی ہے اور ٹھوکنے سے بار بار ریتی کا دستہ نکلتا نہیں ہے۔ ٹینگ ریتی کا سلامدار یا نوکدار حصہ ہوتا ہے جو دستے میں فٹ ہو جاتا ہے۔ ہیل، جس جگہ سے ریتی کا ٹینگ شروع ہوتا ہے اور شولڈر سے بنے ہوتے ہیں، اس کو ہم ہیل کہتے ہیں۔ ہیل پر عموماً کمپنی کا مونوگرام ہوتا ہے۔ فیس ریتی کا وہ حصہ ہے جو زیادہ تر ورکنگ ایریا کہلاتا ہے۔ اس سے ہم کسی بھی مٹیریل کو کاٹنے کا کام لیتے ہیں۔ یہ حصہ ہارڈ اور ٹیمپر کیا ہوتا ہے۔ بعض ریتیاں یا فائل میں اس حصے پر بھی دندانے کٹے ہوتے ہیں، جسے ہم ایج کہتے ہیں۔ اگر کسی کنارے پر دندانے نہ کٹے ہوں تو اس کو ہم سیف ایج کہتے ہیں۔ پوائنٹ سے مراد یہ ٹینگ کے مخالف طرف والا کنارہ ہوتا ہے۔ ریتی کی لمبائی جو ہے عموماً ہیل سے لے کر پوائنٹ تک لی جاتی ہے۔ ریتی کی لمبائی میں ٹینگ کی لمبائی شامل نہیں ہوتی۔ ریتیوں کے سائز مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی ریتی جو ہے وہ 24 انچ کی ہے۔ اس کے علاوہ ریتیوں کا سائز لمبائی انچوں میں یا ملی میٹروں میں ہو سکتی ہے۔ عام طور پر 4، 5، 6، 8، 10 اور 12 انچ لمبائی کی ریتیاں بازار میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ بڑے سائز کی ریتیاں رف کام کے لیے اور چھوٹے سائز کی ریتیاں عمدہ کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سائز کے حساب سے ریتیوں کی درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف فائلز اکارڈنگ ٹو شیپ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وارڈنگ فائل کی۔ یہ خاص قسم کی عمدہ کٹ والی ریتی ہوتی ہے۔ یہ 4 انچ سے 6 انچ لمبائی میں دستیاب ہوتی ہے۔ چپٹی ریتی کی طرح پوائنٹ کی طرف سے یہ ٹیپر ہوتی ہے، لیکن یہ بہت تھن ہوتی ہے۔ اس قسم کی ریتی تالوں کی چابیوں اور تنگ جھریاں وغیرہ کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وارڈنگ فائل کے بعد مل فائل کا نمبر آتا ہے۔ یہ ریتی بھی عام استعمال میں ہونے والی فلیٹ فائل کی شکل کی طرح بنی ہوتی ہے۔
یہ سلامی دار ہوتی ہے یعنی ٹیپر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر موٹائی میں کم ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ڈرا فائلنگ، صفائی اور عمدہ کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ براس، کاپر، برونز وغیرہ کی رگڑائی کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی بعض ریتیوں کے کنارے گولائی میں ہوتے ہیں جن کی مدد سے لکڑی کاٹنے کی آری کے دندانوں کی گولائی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کو خراد مشین پر ٹول سے پڑے ہوئے نشانات کو ختم کرنے اور کام کی فنشنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلیٹ فائل کی۔ اس ریتی کو ورکشاپ میں عام استعمال کیا جاتا ہے کاموں کے لیے۔ اس ریتی کی چوڑائی فلیٹ سرفیس پر ہمیشہ ڈبل کٹ ہوتے ہیں۔ اس کے کناروں پر سنگل کٹ ہوتا ہے۔ اس ریتی کی چوڑائی اور موٹائی ٹیپر ہوتی ہے۔ 2/3 لمبائی تک متوازی اور تہائی حصہ ٹیپر ہوتا ہے۔ یہ ریتی رف کٹائی کے لیے ورکشاپ میں عام استعمال کی جاتی ہے۔ ہینڈ فائل۔ اس ریتی کے کنارے سیدھے اور متوازی ہوتے ہیں۔ یہ ریتی چوڑائی میں ایک جیسی لیکن موٹائی میں قدرے ٹیپر ہوتی ہے۔ اس کا ایک کنارہ سنگل کٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرا کنارہ بغیر دندانوں کے ہوتا ہے، جسے ہم سیف ایج کہتے ہیں۔ اس سیف ایج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی زاویے یا سلاٹ کا صرف ایک کنارہ بغیر ریتی سے کٹائی کیے ویسا ہی چھوڑ دیا جائے تو اس قسم کی ریتی کارآمد ہوتی ہے۔ جس جگہ ہم سٹیپ پر کام کرنا ہوتا ہے اس ریتی کو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام کاموں میں سطح کو ہموار اور عمدہ بنانے کے لیے بھی اس ریتی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ریتی ڈبل کٹ میں ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پلر فائل کی۔ اس قسم کی ریتی چوڑائی میں ایک جیسی اور موٹائی میں قدرے ٹیپر ہوتی ہے۔ ہینڈ فائل کی طرح اس کا ایک سیف ایج بھی ہوتا ہے۔ یہ ریتی چوڑائی اور موٹائی میں کم ہوتی ہے۔ اس ریتی کو مختلف قسم کی جریاں، کی ویز، گرووز کاٹنے یا رگڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سکوئر فائل۔ اس کا کراس سیکشن سکوئر ہوتا ہے۔ اس کی کل لمبائی کا 3/4 حصہ متوازی اور باقی حصہ قدرے ٹیپر ہوتا ہے، لیکن بعض ریتیاں پوری لمبائی میں ایک جیسی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ریتی چوکور جریاں یعنی سکوئر بنانے، مربع کونے بنانے، اندرونی سکوئر بنانے یا جری کو بڑا کرنے، ریکٹینگولر جری بنانے اور کی ویز بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ راؤنڈ فائل۔ اس ریتی کو ہم ریڈ ٹیل فائل بھی کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی کا 2/3 حصہ گولائی میں متوازی اور باقی حصہ ٹیپر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو چوہے کی دم جیسی ریتی کا نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 6 انچ سے زیادہ لمبائی والی گول ریتی عموماً ڈبل کٹ ہوتی ہے، لیکن باقی ریتیاں عموماً سنگل کٹ ہی ہوتی ہیں۔ یہ ریتی چھوٹے سوراخ کو مزید بڑا کرنے، اندرونی گولائیاں اور کناروں کی گولائیاں بہتر کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ ہاف راؤنڈ فائل۔ اس ریتی کی گولائی والی سطح پر سنگل اور چپٹی سطح پر ڈبل کٹ ہوتے ہیں۔ اس کی شکل نصف دائرے سے کم یعنی تقریباً دائرے کا 3 حصہ ہوتی ہے۔ اس کی سطح ایک طرف سے گولائی اور دوسری طرف سے چپٹی ہوتی ہے۔ اس کا تقریباً 2/3 حصہ لمبائی متوازی اور باقی سلامی دار یعنی ٹیپر ہوتا ہے۔ یہ ریتیاں گولائی بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا چپٹا حصہ رگڑائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹرائی اینگولر فائل۔ اس ریتی کا سیکشن متماثل الاضلاع مثلث کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے کونے پر 60 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے جو سنگل کٹ ہوتے ہیں اور سطحیں ڈبل کٹ ہوتی ہیں۔ یہ ریتی بھی ٹیپر ہوتی ہے۔ یہ ریتی 90 ڈگری سے کم زاویوں کو کونوں کی رگڑائی لکڑی کاٹنے والی آری کے دندانے کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ موس یعنی ٹیبس، کٹرز کی جوریوں میں رگڑائی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نائف ایج فائل۔ یہ ریتی چوڑائی اور موٹائی میں چاقو کے بلیڈ کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے اسے نائف ایج فائل کہتے ہیں۔ اس کے کناروں پر سنگل کٹ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ریتی کارنرز بنانے، نیرو سلاٹس بنانے، اس کے علاوہ گرووز بنانے اور عام رگڑائی یعنی فائلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نیڈل فائلز یا سوئس پیٹرن فائلز۔ یہ 4 سے 8 انچ سائز میں دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی باریک کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
مختلف سائزز اور شیپس میں دستیاب ہوتی ہیں۔ جہاں پر کسی اور فائل سے کام نہ کیا جا سکتا ہو وہاں پہ ہم نیڈل فائلز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی کم جھٹکے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے ان کی کیئر لازمی ہے۔ ریفلز، ان کے دونوں سرے کروڈ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم کریشیا نما ریتی بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم جاب پر کاسٹنگ کرتے ہیں کہ اور کاسٹنگ شدہ جاب کی سائڈ سے ہم فائلنگ کرنے کے لیے ریفلز کا استعمال کرتے ہیں۔ سیٹنگ فائلز، یہ اسپیشل پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی مخصوص کام کرنا ہو اور فائلنگ کرنی ہو تو ان فائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روٹری فائلز، یہ پاور ڈریون ٹولز کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ کسی بھی روٹری ٹیبل پر اگر جاب لگا ہو اور جاب کی موومنٹ ہو تو ان فائلوں کا استعمال کی جاتا ہے، اسی لیے انہیں گھومنے والی ریتیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف فائلز اکارڈنگ ٹو کٹ کی۔ ریتی کا کٹ اس کے دندانوں کے کھردرے پن یا عمدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ریتیوں کے کٹ کو مندرجہ ذیل گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سنگل کٹ۔ سنگل کٹ سے مراد ایک ہی قطار میں دندانے کٹے ہونے ہیں۔ یہ تمام دندانے ریتی کے فیس کی لمبائی والی اور سینٹر لائن کے ساتھ 65 سے 75 ڈگری کا زاویہ بناتے ہیں۔ سنگل کٹ والی ریتی سخت دھات کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے سطح ہموار اور فنشنگ تیار ہو سکتی ہے۔ ڈبل کٹ، اس قسم کے کٹ والی ریتی کے فیس اور ٹیتھ دونوں قطاروں میں کاٹے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کٹ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جس پر یہ دونوں کٹ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس نقطہ کو ہم شارپ پوائنٹ کہتے ہیں، یعنی شارپ پوائنٹ کی شکل بن جاتی ہے۔ اس قسم کی کٹ والی ریتی دھات کو تیزی سے رگڑنے یا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن تیار ہونے والی سطح سنگل کٹ ریتی کی نسبت کھردری ہوتی ہے۔ راسپ کٹ فائل، اس قسم کا کٹ ابھرے ہوئے دندانوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دندانے آپس میں جڑے تو نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل ڈائمنڈ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کٹ والی ریتی کو زیادہ تر غیر دھاتوں جیسا کہ لکڑی، پلاسٹک، ربڑ وغیرہ کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کروڈ کٹ فائل، یہ فائل عموماً ایلومینیم کی چادر کی چپٹی سطح کو رگڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس فائل کے دندانے نیم گولائی دار ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف فائلز اکارڈنگ ٹو گریڈ، یعنی ریتیوں کی درجہ بندی گریڈ کے لحاظ سے کس طرح کی گئی ہے۔ سنگل کٹ اور ڈبل کٹ فائلز کو مزید دندانوں کے درمیانی فاصلہ کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی 6 بڑی قسمیں ہیں، یعنی رف، کھردرا پن، کورس کم کھردری، باسٹرڈ بہت کم کھردری، سیکنڈ کٹ سے مراد سیکنڈ کٹ، سموتھ سے مراد باریک یا ملائم، اور ڈیڈ سموتھ بہت باریک یا بہت ملائم۔ اب اگر دندانوں کے حساب سے دیکھا جائے تو رف فائل تقریباً 20 دندانے فی انچ ہوتے ہیں، کورس فائل کے 25 دندانے 1 انچ میں، باسٹرڈ 30 دندانے فی انچ، سیکنڈ کٹ 40 دندانے فی انچ، اور سموتھ فائل 50 سے 60 دندانے فی انچ ہوتے ہیں، جبکہ ڈیڈ سموتھ کے 100 سے 120 دندانے فی انچ ہوتے ہیں۔ ریتی کا کھردرا پن یعنی کورسنس ریتی کی لمبائی پر منحصر ہوتی ہے۔ ریتی جتنی لمبائی میں زیادہ ہوگی اتنی ہی کھردری ہوگی، جبکہ کم لمبائی والی ریتی ملائم یا عمدہ ہوگی۔ ریتی کو دیکھتے ہی ایک کاریگر اس کے کھردرے پن یا عمدہ پن کی پہچان کر جاتا ہے۔ ویسے تو ریتی کی ہیل پر لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی ریتی نمبروں سے بھی پکاری جاتی ہیں، مثلاً 0 1 2 3 4 5 6 7 تک۔ 0 والی ریتی سب سے زیادہ کھردری ہوتی ہے۔ جو نمبر بڑھتے جاتے ہیں ریتی باریک یا ملائم ہوتی جاتی ہے، لیکن 0 والی ریتی ایک بڑی سیکنڈ کٹ ریتی سے کم کھردری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چوڑیوں میں ہم نے فائل کا استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ہم تھریڈ فائل کا یوز کرتے ہیں۔ ایک فائل کو کبھی بھی ہینڈل کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ صحیح طور پر فائلنگ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہینڈل لگا کر فائل کو اس انداز سے ٹھوکیں جس طرح پکچر میں دکھایا گیا ہے، تاکہ فائل پراپر کام کر سکے۔ ریتی کو صحیح طریقے سے چلانا ایک فن ہے۔ اس وقت آپ اسٹیٹ فائلنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ عام استعمال ہوتا ہے، اس میں ریتی کو بالکل سیدھا چلایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کے مطابق ایک فائل کو 1 منٹ میں 40 سے 45 سٹروک لگا کر مٹیریل کو کاٹا جاتا ہے۔
فائل چلانے کے دوسرے طریقے کو کراس فائلنگ کہتے ہیں۔ اس میں فائل کو 45 ڈگری پر چلایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت جو طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ڈرا فائلنگ کہتے ہیں۔ اس طریقہ کی مدد سے کم وقت میں زیادہ تعداد میں مٹیریل کو اتارا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم سنگل کٹ فائل یوز کرتے ہیں۔ کام کے دوران اکثر چپس پھنس جاتے ہیں دندانوں میں، اس طریقے سے ٹھوک کر آپ ان چپس کو نکال سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ چپس نہ نکلیں اور فائل کی ایفیشنسی متاثر ہو رہی ہو تو فائل کارڈ کی مدد سے اس طریقے سے آپ فائل کو چپس کو صاف کر سکتے ہیں۔ ریتی چلانا ایک فن ہے۔ نئے آدمی کو ریتی چلانے کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آتی، لیکن اصل میں صحیح طور پر ریتی چلانے کے لیے کافی مشق درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے کم از کم 60 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسلسل مشق کی جائے۔ ریتی چلانے کے لیے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہولڈنگ ڈیوائس صحیح ہو۔ ریتی چلاتے وقت آپ کی باڈی پوزیشن یعنی آپ کا ایک فٹ جو 75 ڈگری اور دوسرا 30 ڈگری پر اور کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ ریتی کو پکڑنے کا طریقہ بھی سے آنا چاہیے۔ ریتی چلاتے وقت آپ رفتار کا اندازہ رکھیں کہ 40 سے 45 اسٹروک 1 منٹ میں لگنے چاہیے۔ ریتی چلاتے وقت پریشر یعنی زیادہ دباؤ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی ہاتھ کی سیدھائی یعنی اسٹریٹ فائلنگ کو ترجیح دی جائے۔ خراد مشین پر ریتی کو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے۔ ریتی چلاتے وقت دندانوں کے درمیان رگڑی جانے والی دھات کے ذرے پھنس جاتے ہیں۔ ان ذروں یا چپس کو فنی اصطلاح میں پننگ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ذرے دندانوں کی سطح کے اوپر بھی چمٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فائل کارڈ کا استعمال کیا جائے۔ نئی ریتی کو استعمال سے قبل اس پر چاک لگا لینا چاہیے۔ اس طرح سے ریتی کے دندانوں میں چپس نہیں پھنسیں گے۔ ریتی سے رگڑی ہوئی سطح پر ہاتھ یا انگلی نہیں پھیرنی چاہیے۔ اس طرح سے ہاتھ یا انگلی زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ریتی چونکہ کم مٹیریل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اگر زیادہ مٹیریل کاٹنا ہے تو پہلے ہیکسا سے یا چھینی سے مٹیریل کو کاٹ لینا چاہیے اور اس کے بعد ریتی سے فنش کر لینا چاہیے۔ ریتیوں کو نمی اور پانی سے دور رکھیں تاکہ زنگ نہ لگنے پائیں۔ آج کی ویڈیو کے انگلش اردو نوٹس ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔